الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے آقا و داتا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا سلیقہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب اور اللہ کا سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. اللہ کا سب سے پیارا مذہب اور سب سے پسندیدہ مذہب وہ مذہب اسلام ہے. آج کی میری گفتگو ہوگی کہ مذہب اسلام اور آج کے مسلمانوں کا حال، کہ یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے اور کتنی قربانیوں سے یہ مذہب اسلام ہم تک آیا ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کے کردار سے اس مذہب اسلام پر کون سا دھبا ہم نے لگایا ہے. اور مذہب اسلام جو ایک نیا کیریکٹر اور نیا کردار جس نے دنیا کو پیش کیا، آج اسی مذہب اسلام کے ماننے والوں کا کردار کیسا ہو گیا ہے، اسی مذہب اسلام کے ماننے والوں کا کیریکٹر کیسا ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں جن لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیا ہے. کسی نے کچھ دیکھ کر کے تو کسی نے کچھ دیکھ کر کے اپنے ارادے سے، اپنے دل کی آگاہی سے انہوں نے اپنا اپنا مذہب بنا لیا. لیکن کسی کا مذہب اللہ کو پسند نہیں آیا، کسی کا مذہب اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر اللہ کو کوئی مذہب پسند ہے تو صرف مذہب اسلام پسند ہے. اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ دین کوئی اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے. وہ مذہب اسلام جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور صحابہ اکرام کی بے پناہ مشقتوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی گئی ہیں. اس مذہب اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ مذہب اسلام ہم تک اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے. اس مذہب اسلام کو پہچانے
اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ مصیبتیں اٹھائی ہے، بے پناہ دقتیں اٹھائی ہے، تب جا کر کے مذہب اسلام ہم تک آیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے طائف کے میدان میں آپ نے اپنے اوپر پتھر بھی کھائے ہیں۔ اسی مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بھی شرکت کی ہے۔ اسی مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گالیاں بھی سنی ہے۔ اسی مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں۔ اسی مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے حضور نے بے پناہ فاتح بھی کیے ہیں۔ کئی دنوں تک منہ کے اندر نوالا بھی نہیں رکھا ہے، صرف اس لیے کہ مذہب اسلام میری امت تک صحیح و سلامت پہنچ جائے، صحیح طریقے سے میری امت تک مذہب اسلام پہنچ جائے۔ اس کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دشواریاں اٹھائی اور اتنی مصیبتیں اٹھائی ہے۔ جب صحابہ اکرام کا دور آیا تو صحابہ اکرام نے بھی اپنی مصیبتوں کو اٹھا کر کے اور اپنی مشقتوں کے ساتھ یہ مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ مذہب اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے حضرت خباب کو سولی پر بھی چڑھایا گیا ہے، تب یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے حضرت بلال نے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے ہیں، تب جا کر کے مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ مذہب اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے صحابہ اکرام کو بے پناہ تکلیفیں دی گئی ہیں، تب جا کر کے مذہب اسلام پہنچا ہے۔ آج ہم نے مذہب اسلام کی قیمت کو نہیں سمجھا ہے، آج ہم نے مذہب اسلام کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ آج مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، مولانا صاحب نے ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کا نام دے دیا اور مسلمانوں کا لباس دے دیا، بس ہم صرف یہی تک محدود رہ گئے، ہم نے کبھی مذہب اسلام کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج وہ مذہب جو تمام مذاہب کے اندر سب سے افضل ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے اور ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، کبھی ہم نے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور کبھی ہم نے اس بات پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ مذہب اسلام ہے کیا ہمارے لیے، یہ مذہب اسلام کتنی مصیبتوں سے ہم تک آیا ہے، یہ مذہب اسلام کتنی قربانیوں سے ہم تک آیا ہے۔ یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ مذہب اسلام نہیں آیا ہے۔ صحابہ اکرام کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت خباب کو سولی پر چڑھایا گیا، حضرت صہیب کو گھر سے نکالا گیا، حضرت امام بخاری کا شہر بدل کیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا، انبیاء کرام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ تمام قربانیوں کے بعد یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے اتنی آسانیاں فراہم کر لی ہیں اپنے لیے کہ مذہب اسلام کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مذہب اسلام کتنا قیمتی ہے یہ جاننے کی ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ اور تاریخ کا وہ بات بھی ہم نگاہوں کے سامنے اٹھائیں کہ کتنی مصیبتوں کے ساتھ اور کتنی پریشانیوں کے ساتھ یہ مذہب اسلام ہم تک آیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم بھی اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ جب اتنی رات میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو جب دیکھا تو پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے، آخر آدھی رات کو اپنے گھر سے کس لیے باہر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر عمر نے عرض کیا، حضور 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک کی شدت نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہے، بھوک کی تڑپ نے گھر میں رہنے نہیں دیا ہے، بھوک کی شدت سے میں گھر سے باہر نکل آیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر و عمر، جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اے عمر، اے ابو بکر، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی دور پہنچتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان آیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے مکان سے باہر نکلے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستپرسی کی اور عرض کیا، حضور کیا آپ مجھے مہمان نوازی کا موقع نہیں دیں گے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ لے گئے، چٹائی بچھائی، اس پر بٹھایا، کہا حضور آپ بیٹھیے۔ حضرت ایوب انصاری اپنے گھر میں جاتے ہیں، ایک بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اس بکری کے بچے کو تیار کیا جائے، لگتا ہے کہ حضور نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، حضور کو آج میں نے دعوت پر بلایا ہے تو بکری کا بچہ بناؤ۔ بکری کو بچہ ذبح کیا گیا، پکنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ ابو ایوب انصاری جب آئے، حضور کے چہرے کو جب دیکھا تو حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو
میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میرے قلب پر وہ آثار پڑے کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ کئی دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا ہے. میں حضور کے اس لمحے کو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا. حضور کے چہرے پر جو غم کے آثار تھے وہ مجھے آنکھوں سے دیکھے نہیں جا رہے تھے. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا ایک باغ میں تشریف لے گیا. اس باغ سے میں نے کچھ کھجوریں توڑی اور توڑ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور آپ یہ کھانا ضرور تناول فرما لیں, کھانا تیار ہونے میں ابھی وقت لگے گا, آپ تب تک یہ کھجور تناول فرمائیں. حضور نے کھجور تناول فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا گیا, حضور کی نظر جب کھانے پر پڑی تو حضور کی چشمان مبارک تر ہو گئی. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے ایک روٹی اٹھائی اور اس میں کچھ بوٹی رکھی اور ایک صحابی کو بلا کر کے کہا کہ یہ روٹی اور کچھ بوٹیاں لے جاؤ, میرے گھر میں فاطمہ کو دے دو. میرے گھر میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے. میری بیٹی فاطمہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے, لے جا کر میری بیٹی کو دے دو. یہ مذہب اسلام پر یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں آئی ہیں, تب جا کر کے یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ یہ مذہب اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے. بے پناہ مصیبتیں صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں, بے پناہ مشقتیں اٹھائی ہیں, تب جا کر کے یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے. لیکن آج ہم نے مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھا ہے کیا؟ ہم نے مذہب اسلام کے قوانین کو اور مذہب اسلام کی حیثیت کو ہم نے پہچانا ہے کیا؟ اور کبھی یہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہم نے مذہب اسلام جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس مذہب اسلام کی شان کیا ہے اور مذہب اسلام ہمیں کیا سلیقہ سکھاتا ہے؟ آج ہم نے کبھی اس پر غور و فکر کرنے کی بات نہیں کی. اور میں آپ کو بتاؤں تو حیرانی ہوگی کہ دوسرے قوم کے جو لوگ ہیں وہ مذہب اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں اور مذہب اسلام پر یہ کھوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنی ترقی جو ملی تھی وہ کس لیے ملی تھی. آج دوسرے غیر لوگ آج مذہب اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مذہب اسلام کے بارے میں ہم ریسرچ کریں. کسی کی برائی کرنا ہو تو ہم روڈوں پر کھڑے ہو کر گھنٹوں بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کسی کی برائی بیان کرنا ہو تو مارکیٹ کے اندر کھڑے ہو کر ہم گھنٹوں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارے پیر میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, کوئی درد نہیں ہوتا ہے. لیکن جب بات نماز کی آتی ہے تو انسان بہانہ بناتا ہے, حضرت میں مسجد میں کھڑے ہونے کے قاصر ہوں, میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے میں نماز پڑھنے نہیں آتا. کسی کی برائی کرنا ہو, کسی کی غیبت کرنا ہو تو وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. اگر بازاروں میں مارکیٹوں میں کھڑا کر دے تو انسان وہاں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے. لیکن جب باری نماز کی آتی ہے تو انسان 2 منٹ بھی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا, مذہب اسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا, حضور سے عاشق اور حضور کے عشق کا دعویٰ کو ہم کرتے ہیں نا, ہم مذہب اسلام کو ہم نے اپنایا ہے, تو پھر مذہب اسلام کو فالو کون کرے گا؟ مذہب اسلام کے قوانین کو فالو کون کرے گا؟ مذہب اسلام نے جو قوانین جو اصول بنائے ہیں ان اصول کو فالو کون کرے گا؟ ان اصول پر عمل کون کرے گا؟ کوئی غیر عمل کرنے کے لیے آئے گا؟ جب مذہب اسلام کو ہم نے اپنایا ہے, حالانکہ مذہب اسلام کو اپنانے میں کوئی زبردستی نہیں کی گئی. قرآن نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آج انسان دوسرا معاملہ اس میں نکال لیتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی کو زبردستی نماز نہیں پڑھایا جا سکتا ہے. دیکھیے لا اکراہ فی الدین کا جو معنی ہے وہ اس لیے ہے کہ دین لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب تک انسان مسلمان نہیں ہوا تھا انسان پر کوئی زور نہیں دیا گیا. وہ مذہب اسلام کو نہ قبول کرے اس پر کوئی زور دیا نہیں جائے گا. لا اکراہ فی الدین, دین لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تم نہیں لانا چاہتے ہو تو مت لاؤ, لیکن جب تم نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو پھر مذہب اسلام کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا, مذہب اسلام کے قوانین کو اپنانا ہوگا. اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دور خلافت پر آپ فائز ہوئے حضور کے وصال کے بعد, تو کچھ وہ صحابہ تھے جنہوں نے زکات دینے سے منع کر دیا تھا, زکات دینے سے انکار کر دیا تھا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ منکرین زکات سے ابوبکر صدیق نے جنگ کی تھی کہ نہیں کی تھی. اس لیے کہ تم سے زبردستی اسلام نہیں قبول کرایا گیا تھا, تم سے زبردستی نہیں کہا گیا تھا کہ تم مذہب اسلام کو قبول کرو. تم نے اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے تم نے مذہب اسلام قبول کیا تھا, تو پھر مذہب اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا. اب تم چاہے ایسے کرو, چاہے تم سے زبردستی اس پر عمل کرایا جائے گا, لیکن عمل کرایا جائے گا. اس لیے
لا اکراہ فی الدین تو اللہ نے فرمایا، لیکن وہ دین لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین میں زبردستی کی کیا بات ہے؟ دین میں کوئی زبردستی کرتا ہے؟ کسی کو گھسیٹ کر کوئی نماز پڑھنے کے لیے لاتا ہے؟ کسی کو کوئی پکڑ کر کے لاتا ہے مسجد میں، چل گھسیٹ کر تجھے لے جاتا ہوں، تجھے پڑھنا ہی ہوگا؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ دین کا کام ہے، انسان سوچتا ہے کہ آسانی اور محبت سے کام کیا جائے۔ جو دین محبت سے پھیلا ہے اس دین کا کام بھی محبت سے کیا جائے۔ لیکن آج ہم مذہب اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم مغربی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیاوی کلچر کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو دنیاوی کلچر کو جب اپناتے ہیں اور مغربی تہذیبی کلچر کو اپنا کر جب ہم اپنی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہی پھر مذہب اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ آج مذہب اسلام پر جو کیچڑ اچھالے گئے ہیں نا، وہ صرف ہماری کردار کی بنیاد پر اچھالے گئے ہیں، ہمارے کیریکٹر کی بنیاد پر اچھالے گئے ہیں، ورنہ کسی کے اندر ہمت کہاں تھی کہ وہ مذہب اسلام کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھ لے؟ کس میں اتنی جرأت تھی کہ وہ مذہب اسلام کی طرف آنکھ بھی اٹھا سکے؟ لیکن آج ہمارے کردار نے، ہمارے کریکٹر نے خود ہم کو اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ سامنے والا اگر لاکھ گالیاں بھی اسلام کو دے تو ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے کنٹریز کے اندر یا کسی دوسرے سٹی کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے چلو یہ تو وہاں کا کام ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول آج بھی میرے ذہن کے اندر گونجتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو صرف 2 وقت کھانا ملے گا اور وہ زندہ رہیں گے، بس اسی پر وہ خوش رہیں گے کہ کم سے کم وہ زندہ ہے، انہیں 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے۔ اور آج وہ حالات مسلمانوں پر ہے، انسان کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور انسانوں کو زندہ ہے، یہی سوچ کر انسان خوش ہے۔ لیکن کبھی مذہب اسلام کو دیکھا ہے؟ مذہب اسلام کی ہسٹری پڑھی ہے؟ آج ہم نے اپنے کردار، اپنے کیریکٹر سے مذہب اسلام پر دھبا تو لگا دیا، اس دھبے کو صاف کون کرے گا؟ یہ مذہب اسلام کا دھبا اسی وقت صاف ہوگا جب ہم اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو سنواریں گے۔ آج ہم نے ہر چیز کا وقت مقرر کر لیا ہے، کھانے کا وقت کیا ہے ہم نے مقرر کر لیا ہے، کھیلنے کا وقت کیا ہے ہم نے مقرر کر لیا ہے، جم کا ٹائم کیا ہے ہم نے مقرر کر لیا ہے، دکان کب کھولنی ہے ہم نے وقت مقرر کر لیا ہے، پڑوسی کے یہاں جانا کب ہے وقت ہم نے مقرر کر لیا ہے، رشتہ داروں کے یہاں گھومنے جانا ہے وقت ہم نے مقرر کر لیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کب جانا ہے کسی نے یہ وقت مقرر کیا ہے؟ دین کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس کے لیے کسی نے وقت متعین کیا ہے؟ دنیا داروں کے اندر گھومنا ہو ہم نے وقت مقرر کر لیا ہے، لیکن مذہب اسلام کو بڑھانے کے لیے اور دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے جو وقت مقرر کرنا چاہیے وہ ہم نے وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے کیریکٹر کو اتنا گرا لیا ہے کہ آج جو ہم سے نیچے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اوپر تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کیریکٹر ہی ایسا بنایا ہے، ہم نے کردار ہی ایسا بنایا ہے، ہم نے کیریکٹر کو ہی اتنا بگاڑ لیا ہے کہ آج جن کو آنکھ ملانے کی ہمت جن کے اندر نہیں تھی وہ بھی آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے کیریکٹر کو پسماندہ کر لیا ہے نا، اپنے کیریکٹر کو زمین کی پستی میں ہم نے ملا دیا ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہی فرمایا تھا کہ جب لوگ میری سنتوں سے دور ہونے لگیں گے تو ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آج جب ہم حضور کے سنت سے، حضور کے کردار سے دور ہٹنے لگے تو پھر ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور حضور نے جو قیامت آنے کی بے پناہ نشانیاں بتائی تھی ان میں سے تو ایک نشانی صاف ظاہر ہو رہی ہے، بہت سی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوگی لیکن اس میں کوئی نمازی نہیں ہوگا، مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوگی لیکن اس میں کوئی نمازی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہو لیکن اس میں کوئی نمازی نہ ہو؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ صرف دکھانے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہوں گے، ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی خشیت سے خالی ہوں گے، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدوں میں آئیں گے، ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی خشیت سے خالی ہوں گے۔ آج وہی حال ہے، آج ہم صرف جمعہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدوں میں آ جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان کہیں، بلکہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی خشیت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے آج جمعہ کا دن ہے، مسجدیں آج بھری ہیں، یہ جو لوگ آج جمعہ کے دن آئے ہیں کیا اور دن یہاں محلے کے اندر نہیں رہتے ہیں؟
یہ جو آج جمعہ کے دن مسجدیں بھرتی ہے تو کیا یہ لوگ جو آنے والے ہوتے ہیں وہ کیا آسمان سے نازل ہوتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں؟ یہ رہنے والے تو اسی گاؤں کے اسی محلے کے رہنے والے ہیں، لیکن عام نمازوں میں یہ مسجدیں کیوں نہیں بھرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خشیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے آج ہماری مسجدیں جو ہے وہ خالی ہوتی ہیں۔ افسوس کہ ہر جگہ جاؤ، ہاسپٹل کے اندر جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ یہیں پر ہیں، اگر کسی کالج کے اندر جاؤ تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بچے اسی کالج میں پڑھتے ہیں، کسی بازار کے اندر جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ پورا دیش سمجھ کر کے آج اسی بازار کے اندر آ گیا ہو، کسی شہر میں جاؤ تو شہر کی بھیڑ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ اسی شہر میں بسنے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن مسجدوں میں جاؤ تو یہ بات کبھی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ سارے لوگ اس مسجد میں آج جمع ہو گئے ہیں سوائے جمعہ کے علاوہ۔ جمعہ میں لگتا ہے کہ آج سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، باقی دنوں میں کبھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جو اس گاؤں کے اندر لوگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ پہلے جو لوگ مسلمان اور کافر میں جو فرق کرتے تھے نا، وہ صرف نماز کو دیکھ کر کے فرق کرتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا لوگ اس کو مسلمان جانتے تھے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ ان کو کافر جانتے تھے، اور آج یہی سچویشن ہمارے اندر ہے۔ آج ہم صرف جمعہ کو صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ صرف مسلمان کہیں اور یہ دھبا نہ لگے کہ یہ بھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے صرف مذہب اسلام کو اپنانے کا یہ ہی مقصد بستا ہے، وہ صرف جمعہ کی نمازی ہم بن بیٹھے ہیں۔ اور کیا ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے جنت میں جانے کا دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے ہم جنت میں جائیں گے؟ انسان کہتا چلو اللہ کی رحمت ہمیں بخش دے گی، بے شک اس سے کسی کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ضرور بخش دے گی، لیکن اللہ کے ہاں انصاف بھی تو ہے، اللہ عدل پر قائم تو ہے، اللہ انصاف تو کرے گا نا۔ تو کیا قیامت کے دن وہ لوگ بھی اسی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے جن کی راتیں مسجدوں کے اندر گزری ہو اور کسی کی راتیں اگر عیاشیوں کے اڈوں پر گزری ہو، تو کیا دونوں کو قیامت کے دن ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ جس کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزری ہو اور دوسرے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف گزری ہو، تو کیا دونوں کو قیامت کے دن ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ اللہ کی انصاف تو ہے نا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بے نمازیوں کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جس صف میں فرعون اور نمرود جیسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن بے نمازیوں کو ان صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جس میں فرعون جیسے لوگ کھڑے ہوں گے، شداد نمرود جیسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ کیا ہمیں اس بات پر گوارا ہوگا؟ کیا ہم اس بات کو گوارا کریں گے کہ قیامت کے دن ہمیں ایسی صفوں کے اندر کھڑا کر دیا جائے جس صف میں فرعون کے جیسے لوگ کھڑے ہوں، جس صف کے اندر رسول اللہ کے دشمن کھڑے ہو؟ کیا ایسے صفوں کے اندر ہمیں کھڑا کر دیا جائے؟ اور جب ہمیں ایسے صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا جس میں رسول اللہ کے دشمن کھڑے ہو، تو بتاؤ پھر قیامت کے دن ہم اپنے حضور کو چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ حضور سے نظریں ہم کیسے ملائیں گے؟ آج اپنے آپ کو ہم عاشق نبی کہتے ہیں نا، نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، پھر قیامت کے دن حضور کے سامنے اپنا چہرہ کیسے ملائیں گے؟ حضور کے سامنے اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ حضور سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ اور جب بتاؤ قیامت کے دن ہم حضور سے نظریں نہیں ملا پائیں گے تو پھر بتاؤ ہمارا اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت میں ایک ہی امید ہے، رسول کی ذات سے امید ہے کہ وہی ہماری بخشش کروا سکتے ہیں، اور ایسے صفوں کے اندر ہم کھڑے رہیں جس میں رسول اللہ کے دشمن کھڑے ہوں اور حضور نے وہاں سے اپنی نظر رحمت اگر پھیر لیں تو بتاؤ کیا حال ہوگا؟ قیامت کے منظر کو کوئی تصور کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی آج ہم اپنے کردار کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے کیریکٹر کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنے کردار کو کتنا گرا لیا ہے، اپنے کردار کو ہم نے زمین کی پستی میں ملا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر حاوی ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر فاتح ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے کیریکٹر کو ایسا بنایا ہی ہے، ہم نے اپنے کیریکٹر کو ایسا بگاڑا ہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، آج ہر انسان رونا روتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، یقیناً ضرور رہے گا، پریشان نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ آج مسجد، آج گلیوں میں اور محلے کے اندر گزرو تو آج حالات یہ ہیں کہ انسان جب آج ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے تو انسان نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ انسان کو جب بوریت محسوس ہوتی ہے، انسان کو جب کنٹال آتا ہے تو انسان کوئی گانا لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی انسان فلمیں لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی سیریل لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ بوریت کو دور کیا جائے، ہمارا ٹائم پاس ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے، دنیا میں انسان ٹائم پاس کرنے کے لیے
وقت جن کا بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ جن کے لیے بہت قیمتی ہے. اور یاد رکھیے جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا نا تو آنے والا وقت اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ انگریزوں نے جب وقت کی قدر نہیں کی اور وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے تو حالات یہ ہوا کہ آج انگریزوں کے بادشاہوں کے کپڑے ہندوستان میں بینڈ اور باجے بجانے والے لوگ پہنتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا. تو جب انسان وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے تو آنے والا وقت اس کے ساتھ بہت بڑا برتاؤ کرتا ہے. آج ہم کنٹاٹ محسوس ہوتا ہے، بوریت محسوس ہوتی ہے تو ہم گانا لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. انسان دکان کے اندر بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں ہے، چلو ٹائم پاس کرنا ہے، گانا لگا دیا جائے. دکانوں میں گانے بج رہے ہیں پھر بھی انسان یہ شکایت کرتا ہے حضرت بہت پریشان رہتے ہیں، میرے دکان ٹھیک سے نہیں چلتی ہے. چلے گی کیسے؟ دکان چل بھی کیسے سکتی ہے جس دکان کے اندر گانے بج رہے ہو؟ اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سے بھی گانے کی آواز آتی ہے اس گھر سے اللہ اپنی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے اور اس گھر میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے. تو جس دکان کے اندر، جس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرشتوں کی لعنت بھیجتی ہو تو بتاؤ اس گھر کے لوگ چین و سکون کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس دن کے اس گھر کے لوگ چین سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنا ہے تو ہم نے گانا لگا لیا، دکان میں بیٹھے کوئی کام نہیں ہے، چلو گانا لگا لیا جائے، گانے سے ٹائم پاس ہو جائے گا. گھر میں بیٹھے کوئی کام نہیں ہے، چلو فلمیں لگا لی جائے، گانے کی آواز آج گھروں سے بھی آتی ہے، گانا لگا کر کے ہم ٹائم پاس کرتے ہیں. جم کرنے کے لیے گئے، کوئی کام نہیں ہے، جم کرنا ہے، چلو گانے لگا لیے جائے، گانا بھی سن دیں گے، اپنا کام بھی ہوتا رہے گا. یہ حالات آج کل مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتے، میوزک اور گانے سے سب سے زیادہ محبت ہمیں ہو گئی ہے. اور حدیث پاک، اللہ کے حبیب کی حدیث پاک بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. جس انسان کو گانے سے سب سے زیادہ محبت ہے اور گانا جو انسان سنتا ہے، حدیث پاک میں دو حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان دنیا کے اندر میوزک یا گانے سنتا ہے قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا یا تو اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو جائے گا یا پھر اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو جائے گا. جب قیامت کے دن اسے اس کے قبر سے اٹھائے گا اور اسے میوزک اور گانے سننے کا شوق ہوگا تو اس کا چہرہ یا تو خنزیر کی طرح ہوگا اور یا پھر بندر کی طرح ہوگا. ایسی حالت میں اسے قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا. آپ حالات کریں کہ آپ کے جسم، آپ کا چہرہ اتنا بگڑ جائے. آج انسان کے چہرے پر چند پھوسیاں اگر نکل جائے اور انسان کے چہرے پر چند دانے نکل جائے تو انسان اپنا چہرہ دکھانے کے لیے گوارا نہیں کرتا ہے اور دوسرے کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھولتا ہے، اس لیے کہ اس کے چہرے پر چند پھوسیاں پڑ گئی ہے، چند دانے اس کے چہرے پر نکل گئے ہیں تو آج دوسروں کے سامنے وہ چہرہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو گانے اور میوزک کا شوق رکھتا ہے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ یا تو بندر کی طرح ہوگا یا خنزیر کی طرح ہوگا. ایسی حالت میں اسے قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا جہاں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، وہاں ہمیں ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا. بتاؤ ہم اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو انسان میوزک اور گانے کا شوق رکھتا ہے اور سنتا ہے قیامت کے دن جہنم کے اندر کانچ کو پگھلا کر کے اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا. جہنم میں شیشے کو، کانچ کو پگھلا کر کے اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا. آپ کو یقین نہ ہو تو آپ گھر پہ جائیے اور جانے کے بعد آپ تیل گرم کریں اور تیل گرم کرنے کے بعد ذرا اپنے کان میں ڈال کر کے دیکھنا کہ گرم تیل دنیا کی آگ سے جب اسے گرمایا جائے اسے اپنے کان میں ڈالنے کے بعد کتنا درد محسوس ہوتا ہے. دنیا کی وہ آگ جو جہنم کی جو آگ ہے اور دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کی آگ کو رحمت کے 70 پانی سے دھویا گیا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس پر تیل گرمایا جائے تو انسان اپنے کان میں نہیں ڈال سکتا ہے. لیکن وہ جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے. وہ جہنم جو بہت سخت ہے، وہاں جہنم کے اندر شیشے کو پگھلا کر کے پھر اس کے
دکان کے اندر ڈالا جائے گا جو انسان دنیا کے اندر گانے اور میوزک کا شوق رکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے کردار اپنے کریکٹر کو سنوارے اور مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ مذہب اسلام بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے, بڑی مصیبتوں سے ہم تک پہنچا ہے. اس قربانیوں کو ہم یوں نہ ضائع ہونے دے. جو صحابہ کرام نے جو اسلاف نے قربانیاں مذہب اسلام کے لیے پیش کی ہے ان قربانیوں کو ہم یوں ضائع نہ ہونے دے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذہب اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے نوجوانوں کو جنہیں گانے اور میوزک کا شوق ہے اللہ انہیں نعت رسول کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو مذہب اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.